الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ بفضل الہی کتاب النحو کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ کتاب النحو فن نحو کی ابتدائی کتابوں میں ایک نہایت اہم اور بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، جو کہ ہندوستان میں تمام مبتدی طلباء عموماً پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اس طور پر اہم ہے کہ اس میں نحو کے تمام اہم ترین مسائل کا نچوڑ آ گیا ہے، اور اس میں تفہیم کی بھی بڑی عمدہ صلاحیت ہے اس کتاب میں۔ جہاں یہ ضرور شکایت بعض بچوں کو ہو سکتی ہے کہ اس کی زبان اتنی سہل نہیں ہے، یا عصر حاضر میں جو اردو بولی جاتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس جو ہمارے سامنے کتاب کا نسخہ کھلا ہوا ہے، یہ ایسی ہی محنت کا مظہر ہے۔ اس میں کتاب کی جو دقیق اور پیچیدہ عبارتیں تھیں اس کو سہل بنانے کا کام کیا گیا ہے۔ بہرحال فن نحو کی یہ کتاب النحو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، تو سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1، علم نحو کی تعریف۔ نحو ایک فن ہے۔ نحو ایک فن ہے، تو کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لینا، اور اس فن سے کیا مقصود ہے، اس فن کی کیا تعریف ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس سے واقف ہو جانا اس فن کو سمجھنے میں بہت مفید اور معاون ہوتا ہے۔ تو علم نحو کی تعریف: نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ یعنی نحو ایک ایسا علم ہے جس میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی صرف اسم بول کر بات پوری نہیں کر سکتا، کوئی صرف فعل بول کر بات پوری نہیں کر سکتا، کوئی صرف حرف بول کر بات پوری نہیں کر سکتا۔ تو ان تینوں چیزوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تب ایک سینٹنس بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے۔ تو نحو ہمیں بتاتا ہے، نحو کا جو فن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان لفظوں کو، ان کلموں کو کس طرح جوڑنا ہے۔ جب ہم انہیں جوڑیں گے تو ایک کلمے کی کیا حالت ہوگی، اس کے آخری لفظ پر کیا اعراب آئے گا، پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا۔ نحو اور صرف میں اسی تعریف کے ذریعے سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ صرف کلمے کی اندرونی بناوٹ سے بحث کرتی ہے، صرف کلمے کی اندرونی بناوٹ سے بحث کرتی ہے۔ صرف یہ بتائے گی کہ ضربہ جو فعل ہے، جو کہ کلمہ ہے، یہ ضربہ واحد متکلم کا صیغہ کیسے بنے گا، تو صرف بتائے گی کہ ضربتو جب آپ کہیں گے یعنی فعلتو کے وزن پر، تب وہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ لیکن نحو کیا بحث کرتی ہے؟ نحو بحث کرتی ہے کہ جب یہ ضربتو بن چکا ہے اور اب اس ضربتو کو ہمیں جملہ بنانا ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ میں نے عمرو کو مارا، تو اب صرف بتائے گی کہ جب آپ کہیں گے ضربت عمرو، تو عمرو پر صیغہ کون سا آئے گا، اس کی آخری کی حالت کیا ہوگی، اس کی آخری کی حالت کیا ہوگی۔ تو ہم کہیں نحو کے قاعدے کے موافق ہم یہ کہیں گے ضربت عمرن۔ تو نحو نے ان 2 کلموں کو جوڑنے کا انداز ہمیں سکھایا کہ ان 2 کلموں کو کیسے جوڑنا ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینا، رکب یرکب ترکیبا، یعنی جوڑنا، ایک ساتھ باہم ملانا، ترکیب کے معنی جوڑنا۔ تو یہی علم نحو کی تعریف ہے کہ وہ ہمیں علم نحو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب کلمے کو جوڑتے ہیں تو انہیں اس کو جوڑنے کا انداز کیا ہوگا، اس کے آخر پر اعراب کیا ہوگا۔ نحو کے معنی کنارے کے بھی آتے ہیں، یعنی حرف کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو گویا کہ نحو کلموں کی جو آخری کلمہ ہوتا ہے اس سے بحث کرتی ہے۔ اس وجہ سے نحو صرف ان کلموں سے بحث کرتی ہے جو کہ معرب ہوں، مبنی نہ ہوں۔ معرب کلمے ہی صرف نحو کی بحث کا میدان ہوتے ہیں۔ بہرحال نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے یعنی جوڑنے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو کہ انہیں کس طرح آخر کے حالات زید پر پیش آئے گا، زبر آئے گا جب ہم ضربتو کہیں گے تو، یا ضربہ کے بعد اگر ہم زید کہیں گے تو زید پر زبر آئے گا یا پیش آئے گا۔ تو یہ چیزیں کلمے کے آخری حرف سے کون سا علم بحث کرتا ہے؟ نحو بحث، فن نحو بحث کرتا ہے۔
موضوع یعنی کوئی بھی ایک فن ہوگا تو وہ کس چیز پر وضع کیا گیا ہوگا یہ بھی ایک جاننے کی چیز ہوتی ہے. تو موضوع اس کا کلمہ اور کلام ہے، یعنی کلمے میں کون سا اعراب آئے گا، اور پھر ایک باقاعدہ پورا کلام ہو تو اس کا کس طرح اعراب ہوگا، یہ ہمیں نحو بتاتی اور سکھاتی ہے. فائدہ، اب کوئی بھی چیز سیکھی جائے گی تو اس کا کچھ آؤٹ کم ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا. تو اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی اس کا مقصود کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان روزمرہ کی بول چال اور تحریری عبارات میں ہر ایک قسم کی خطائے ترکیبی سے محفوظ رہے. یعنی یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ لکھیں گے یا بولیں گے تو لکھنے اور بولنے میں جو آخری کلمے میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی تھیں، مثلا اگر ہم نحو سے واقف نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ضربت زیدن، ضربت زیدن کہہ سکتے ہیں. یا اگر ہم نحو سے واقف نہیں تو ہم کہیں گے ذهبت الى المدرسة. تو علم جب ہم نحو سے واقف ہو جائیں گے تو ہم سے ایسی غلطی تحریر میں بھی نہیں ہوگی، تقریر یعنی بولنے میں بھی نہیں ہوگی. اور دوسری چیز، خطائے ترکیبی سے محفوظ رہیں گے اس طور پر کہ ہم حرف کے بعد کوئی اسم ہی لائیں گے، فعل نہیں لائیں گے، کیونکہ نحو ہمیں بتا چکی ہوگی کہ جو ہے اسم سے پہلے جو ہے حرف آتا ہے، اسم حرف فعل سے پہلے حرف نہیں آتا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم آگے نحو پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہم جب جملوں کو سیٹ کریں گے تو اس میں غلطی نہیں ہوگی، یعنی یہ خطائے ترکیبی نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کہ جو آخری کلمے پر جو آخری حرف پر جو اعراب آنا چاہیے وہ درست اعراب ہم دینے کے قابل ہو سکیں گے نحو پڑھنے کے بعد. یہ فائدہ ہو گیا، علم نحو کی تعریف ہو گئی. اب لفظ کی تعریف و تقسیم. سب سے پہلے موضوع بتا ہی، نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. لفظ کی تعریف و تقسیم، جو بول انسان کے منہ سے نکلتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. یعنی انسان کے منہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ لفظ کا نام دیتے ہیں. لفظ کے لغوی معنی یعنی جو ڈکشنری میں معنی آتے ہیں وہ ہے پھینکنے کے. لفظ یلفظ لفظا، تو انسان کے منہ سے جو چیز بھی نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ لفظ ہوگی. اب پھر یہ دیکھا جائے گا لفظ کی اس طور پہ تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلا ہے وہ بامعنی ہے یا بے معنی ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان اضطراری کیفیت میں منہ سے کوئی چیز نکالتا ہے، کھانسی آ گئی یا کوئی اور چیز، تو وہ لفظ تو ہوتا ہے لیکن لفظ اس طور پہ نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ معنی سمجھے جائیں. اس وجہ سے لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بامعنی اور ایک بے معنی. پھر لفظ بامعنی کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو بامعنی لفظ بھی نکلیں گے، آدمی جب بامعنی لفظ بولے گا قصد کر کے انٹینشنز کے ساتھ بولے گا تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک مرکب. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو تنہا ہو. مفرد تنہا، اکیلا، سنگل. ٹھیک ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنا معنی دے. یعنی اب چونکہ بامعنی کی یہ تقسیم ہے تو ظاہر سی بات ہے مفرد ایسے لفظ کو کہیں گے جو اپنا معنی دے، ایسا تنہا لفظ نہ ہو جو اپنے معنی نہ دے. جیسے کسی نے بول دیا، کسی نے غلطی سے کوئی لفظ بول دیا لیکن اس کے معنی نہیں ہے اور وہ سنگل تھا تو وہ مفرد نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مفرد لفظ بامعنی کی تقسیم ہے، لفظ بامعنی کی ایک قسم ہے. تو مفرد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اپنا معنی رکھتا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. یعنی مفرد ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے. مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ ہے. جو لفظ بامعنی ہو اور تنہا ہو، سنگل ہو، اسے ہم مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر کلمہ ہی کہتے ہیں. پھر کلمے کی تین قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم اسم ہے جسے ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے، یعنی ایسا بامعنی کلمہ جو تنہا اپنے معنی بتائے، یعنی اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، وہ سنگل بولا جائے تب بھی اس سے معنی سمجھ لیے جائیں. اور دوسری چیز کیا بتائی؟ اور ماضی، مستقبل اور حال سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. یعنی عربی میں بلکہ ہر زبان میں تین زمانے ہوتے ہیں، ماضی، مستقبل، حال. ماضی پاسٹ، مستقبل فیوچر اور حال پریزنٹ. تو ان تین زمانوں میں سے اسم میں، ناؤن میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے. مثلا ہم لفظ زید جب ہم بولیں گے تو اس میں نہ تو پاسٹ ہوگا، نہ فیوچر ہوگا، نہ حال ہوگا، بلکہ وہ زمانے سے خالی لفظ ہوتا ہے، زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے. تو ایسے کلمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. یعنی وہ کسی چیز کا نام ہو، تنہا اپنے معنی بتائے، یعنی جب وہ لفظ بولا جائے تو اس کے معنی سمجھنے کے لیے وہ تنہا لفظ کافی ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ماضی، مستقبل اور حال، اس میں ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پھر اسم نہیں ہو سکتا، وہ فعل ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی.
ٹھیک ہے. جیسے رجل مرد، اب مرد بولا سنگل لفظ ہے، رجل سے معنی سمجھ میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس میں ماضی مستقبل اور حال کا کوئی زمانہ بھی نہیں ہے. فرس گھوڑا. پھر کلمے کی دوسری قسم ہے فعل، وہ کلمہ جو تنہا اپنے معنی بتائے. اس کی بھی تعریف کیا ہے، یہاں تک تو یہ سیم ہے کہ اسم بھی تنہا اپنے معنی بتائے، فعل بھی اپنا تنہا معنی. لیکن ڈفرینس کہاں ہوتا ہے، فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یعنی فعل ورب اس کی خاصیت یہ ہے کہ تنہا تو اپنے معنی بتائے گا لیکن اس میں زمانے کا ہونا بھی ضروری ہے. اب کوئی کہے ضربا مارا، لیکن اس میں کوئی پاسٹ نہ ہو، فیوچر اور پریزنٹ یعنی ماضی حال مستقبل نہ ہو، تو پھر وہ فعل نہیں ہو سکتا، وہ اسم ہوگا. کیونکہ اسم کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یعنی پریزنٹ میں وہ مار رہا ہے یا مارتا ہے، اور مستقبل میں فیوچر میں مارے گا. ٹھیک ہے، یہ فعل کی تعریف ہو گئی کہ وہ تنہا تو اپنے معنی دیتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے، اور اسم تنہا اپنے معنی دیتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اور تیسرا کلمے کی تیسری قسم ہے حرف، وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ سمجھے جائیں. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ سمجھے جائیں. یہ کلمے کی تیسری قسم حرف ہو گئی. یعنی پچھلے دو کلموں کی تعریف یہ تھی کہ اسم فعل یہ اپنے معنی خود دے رہے تھے، انہیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اگر سنگل بولا جائے تو اس سے کچھ نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ اسے کسی نہ کسی دوسرے کلمے کی ضرورت ہوگی. بغیر دوسرے کلمے کے ساتھ آئے وہی اپنے معنی نہیں سمجھا سکتا. مثلا کوئی صرف کہے الہ یا کوئی کہے من سے، تو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کہے زید، تو زید سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زید کوئی شخص ہے. اور ضربہ اگر کہا جائے مارنا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو ہے مارنے کا عمل ہوا یا کوئی اس طرح کی دیگر دوسری چیزیں ہوئیں. لیکن صرف اگر حرف کو بولا جائے الہ من، تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کسی دوسرے سے اس کے تعلق کو بتاتا ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ سمجھے جائیں. جیسے من سے الہ تک، اعلیٰ اوپر، یعنی من سے فرام الہ ٹو اور اعلیٰ آن. تو یہ جب تک دوسرے، اسے ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، یعنی جب تک کہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ یعنی اسم اور فعل کے ساتھ نہ آئے تب تک اس کے معنی سمجھے نہیں جا سکتے. تو گویا حرف کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے، وہ کیا ہے؟ حرف ہے. پھر جو بامانہ لفظ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں کی گئی تھیں. ایک قسم تو مفرد کی، اور مفرد جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی تین قسمیں تھیں، اسم فعل حرف. اور دوسری قسم کی گئی تھی مرکب. دوسری قسم مرکب، وہ لفظ جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے. یعنی مفرد تنہا لفظ، اور اسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ مرکب، جو تنہا نہ ہو بلکہ اس میں کئی اور لفظ بھی ہوں. اس میں کیا ہو؟ کئی اور لفظ بھی ہوں. پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے بامانہ کی دو قسمیں کی، مفرد مرکب. مفرد جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. پھر اس کے بعد مفرد پورا ہو گیا. اب مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں سے، دو یا دو سے زیادہ کلمے اس میں مل کر بنے ہوں. پھر مرکب کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک قسم مرکب مفید، دوسری قسم مرکب غیر مفید. تو مرکب کا مطلب پہلے سمجھایا جا چکا ہے کہ رکب یرکب، جوڑنا. یعنی مرکب ایسا جسے جوڑ دیا گیا ہو، اس میں مفعول کے وزن پر ایسا کلمہ، ایسا لفظ جسے جوڑ دیا گیا ہو. اب جوڑا کس کے ساتھ جائے گا؟ لفظوں کے ساتھ جوڑا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے. ٹھیک ہے. مرکب مفید، پہلی قسم مرکب کی کیا ہے؟ مرکب مفید وہ ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. جیسے جاء زید، زید آیا، جئ بالماء، پانی لاؤ. پہلے جملے سے سامع کو زید کے آنے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے متکلم کے پانی مانگنے کی خواہش معلوم ہوتی ہے. یعنی مرکب مفید کلموں کو اس طرح سے جوڑا گیا ہو کہ سننے والے کو اس کے علم میں اضافہ ہو. کلموں کو اس طرح سے ترکیب دیا گیا ہو، اسے اس طرح جوڑا گیا ہو کہ سننے والے کو اسے کسی نئی بات کا علم ہو، یا کسی طلب کا مطلب حکم کا معلوم، یعنی اسے لگے کہ سامنے والا مجھے کوئی حکم دے رہا ہے، یا کوئی مجھ سے خواہش کر رہا ہے، یا مجھ سے کوئی تمنا اور آرزو کر رہا ہے. تو یہ دو چیزیں جس مرکب میں ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ مرکب مفید ہوگا. ایک چیز یہ کہ سننے والے کے علم میں اضافہ ہو، دوسری چیز
کہ اگر علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اسے یہ معلوم ہو کہ سامنے والا مجھ سے کسی چیز کی تمنا کر رہا ہے، کسی چیز کا مجھے حکم دے رہا ہے، یا کسی چیز کی آرزو مجھ سے لگائے ہوئے. اگر یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے. اسے مفید کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے والے کو اس سے فائدہ کچھ ہو رہا ہے. وہ فائدہ خبر کے لحاظ سے ہو یا وہ فائدہ حکم اور طلب اور آرزو کے لحاظ سے ہو. تو جب فائدہ ہوگا تو وہ کون سی ترکیب ہوگی؟ وہ مرکب مفید. اور دوسرے مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے سننے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو. یعنی جب ہم مرکب غیر مفید بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جملہ بھی بولنے والے نے بولا ہے، متکلم یعنی بولنے والے نے بولا ہے، اس سے اس جملے کو جس نے سنا ہے اس سے نہ تو اسے اس کے علم میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ ہی اسے طلب اور آرزو کی معلوم ہونے کا فائدہ حاصل ہوا. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے نے سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید. اس کی مثال دی ہے غلام زید کتاب جدید، یعنی زید کا غلام نئی کتاب جدید. تو جب تک آپ کہہ رہے ہیں غلام زیدن تب تک صرف مطلب یہ ہے کہ زید کا غلام، لیکن زید کا غلام کہہ دینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ کیا کسی کو کہا جا رہا ہے زید کا غلام، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ زید کا غلام آیا، یا کوئی اور چیز خبر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو صرف غلام زیدن جو کہ مرکب ہے اس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے آگے کی جو مثال دی ہے یہ کتاب جدید، نئی کتاب، تو اب اس سے بھی بات پیچیدہ ہو رہی ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کتاب جدید، نئی کتاب خریدی گئی ہے، آئی ہے، کھو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس سے کوئی سننے والے کو خبر نہیں مل رہی ہے. تو دوسری قسم مرکب غیر مفید ایسا جملہ جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہو، نہ تو علم میں اضافہ ہو اور نہ ہی طلب و آرزو کا کوئی فائدہ حاصل ہو. تو مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے سننے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کے سننے کا انتظار باقی رہے. اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. ناقص یعنی جس میں ابھی کمی ہو، جس میں ابھی اتمام کے معنی نہ ہو، جس میں ابھی تکمیل کا مرحلہ پورا نہ ہوا ہو، تو اسے کہیں گے مرکب غیر مفید. جیسے غلام زید، زید کا غلام، کتاب جدید، نئی کتاب. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا پہلا سبق. ہم نے آج سیکھا کہ انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ با معنی، لفظ بے معنی. پھر لفظ با معنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد جسے ہم کلمہ کہتے ہیں اور ایک مرکب. پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اور پھر اس کے بعد مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید جسے ہم مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.